انہوں نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا جی انہیں نہیں لگتا کہ امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کی سازش کی ہے, لیکن دوسرا انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے مدد کی ہے اپوزیشن کی رجیم چینج میں. میں امید کرتا ہوں کہ پولیس کو واقعی فری ہینڈ ملے اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ کام کرے. ایک یہ کہ اس ملک کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس سے خوش ہیں, اگر نہیں خوش تو اس کے قتل ہونے کے امکانات ہیں. عمران خان سے نہیں خوش. یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو قابو کیا جاتا ہے. ارشد شریف کی بھی نوکری ختم کروائی گئی تھی, صابر شاکر بھائی کی بھی نوکری ختم کروائی گئی تھی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز اور میں ہوں اشنا صف. آج ہم عمران ریاض سے کریں گے کچھ اہم سوالات عمران خان کی موجودہ سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور یہ کہ عمران ریاض نے استعفیٰ کیوں دیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل نے آج ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان کو نکالنے میں فوج نے اپوزیشن کا ساتھ دیا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مفتاح اسماعیل اگر یہ کلیم کر رہے ہیں نا تو اٹ از سیریس. مفتاح اسماعیل جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کے دوست ہیں اور وہ نجی محفلوں میں یہ کہتے بھی رہے ہیں کہ ان کا اچھا تعلق ہے سابق آرمی چیف سے. اور سابق آرمی چیف نے صحافیوں سے جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے 2 مرتبہ مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے ان کا ریفرنس دے کے بات کی تھی. تو دونوں طرف سے ہم نے ایک دوسرے کا نام سنا ہوا ہے, اور مفتاح اسماعیل صاحب کا باجوہ صاحب کا فیورٹ ہونا ایک طرف اور باجوہ صاحب کا مفتاح اسماعیل صاحب کا نام لینا دوسری طرف, یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاکستان کی فوج سے اچھے تعلقات, فوج سے نہ کہیں تو کم سے کم جنرل باجوہ اور اس جگہ پہ ان کے اچھے تعلقات تھے مفتاح اسماعیل صاحب کے. اور مفتاح صاحب کو کچھ گارنٹیز بھی تھیں اور ان کو وزیر خزانہ بھی بنایا گیا تھا. جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی کی تباہی کے لیے اسحاق ڈار صاحب ذمہ دار ہیں, اور جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کو یہ بات مفتاح اسماعیل صاحب نے سمجھائی تھی, اور جنرل باجوہ نے یہی بات میڈیا کو بتائی تھی کہ مفتاح اسماعیل جب آئے ان کو ملنے کے لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ دعا کریں ہماری حکومت نہ آئے. یہ 2018 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس میں باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کی پارٹی تو الیکشن میں جا رہی ہے, پارٹیاں تو الیکشن جیتنے کے لیے الیکشن میں جاتی ہیں. تو اس پہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی جو ہم نے اکانومی کے اندر بڑے بڑے گڑے ڈال دیے ہیں, یا انہوں نے کوئی مثالیں ایک دو لفظ ایسے تھے انہوں نے استعمال کیے کہ مائنز جو بچھا دی ہیں, اگلے 3 سال تک کمر بھی سیدھی نہیں ہوگی, جو حکومت آئے گی اس کی کمر سیدھی نہیں ہوگی. تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ مثال پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کو بتائی تھی, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈار صاحب نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور مفتاح اسماعیل نسبتاً بہتر آدمی ہے اور وہ معیشت کو سنبھال لیں گے. جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب کو جو پاکستان کی سب سے اہم ذمہ داری تھی, دیکھیں دفاع کا معاملہ تو پاکستان کی فوج نے دیکھنا ہوتا ہے, وزیر دفاع آپ کا آپ سمجھ لیں ٹوکن ایک ہے. داخلی معاملات جو ہیں وہ بھی آلموسٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان کے علاوہ پاکستان کے کسی داخلی معاملے کے اوپر کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی. تو داخلی معاملات بھی آلموسٹ آپ کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے. خارجی معاملات جو ہیں وہ بلاول نے صرف سیر کی ہے اور کوئی اس کے اندر بھی کوئی وہ نہیں ہے. تو جو ایک ہی وزارت تھی جو سب سے امپورٹنٹ تھی اور اس وزارت کے اندر بہت کچھ تھا کرنے کے لیے, وہ تھی وزارت خزانہ, اور پاکستان کی معیشت کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. تو مفتاح اسماعیل صاحب پہ بھرپور اعتماد تھا باجوہ صاحب کو, اور مفتاح اسماعیل ہی بنے وزیر خزانہ پاکستان کے. پھر انہوں نے جتنے بھی فیصلے لیے اس کے اوپر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا ہاتھ تھا, کیونکہ دیکھیں باجوہ صاحب تو ہو گئے ریٹائر, مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ ہو گیا دھوکہ کہ باجوہ صاحب نے اپنے دور میں ہی فیسیلیٹیٹ ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں اسحاق ڈار صاحب, اور اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس بھی آ گئے, اور باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, اسحاق ڈار پاکستان کے وزیر خزانہ بن گئے. اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مفتاح اسماعیل صاحب کو دھچکا تو لگا ہے. اب وہ آہستہ آہستہ بولیں گے اور باتیں بھی کریں گے. انہوں نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا جی انہیں نہیں لگتا کہ امریکہ نے پاکستان میں رجیم چینج کی سازش کی ہے, لیکن دوسرا انہوں نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے مدد کی ہے اپوزیشن کی رجیم چینج میں. اب یہ افواج پاکستان کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اوورال کہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں تو آپ اسپیسیفک کریں تو انہوں نے تو بہت ہی کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ فوجی قیادت یا فوج کا بات کی انہوں نے. تو اس پہ افواج پاکستان کا ایک موقف ہونا چاہیے, ان کو دینا چاہیے. ISPR اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے اس معاملے پہ ان کا کیا کہنا ہے, کیونکہ وہ بینیفیشری تھے بننے والی حکومت کے. تو یہ اس کو آپ پھینک نہیں سکتے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن جو پاکستان میں ہوا اس کی ایک اور گواہی اندر سے آ گئی ہے. اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ چکے ہیں, اس سے پہلے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے قریبی آصف علی زرداری اور بلاول کے
मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब वो कह चुके हैं और दीगर बहुत सारे लोग कह चुके हैं, तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब की भी गवाही आ गई। इस तरह के बयानात से आपको नून लीग से बगावत की बू आती है, और आपको क्या लगता है ये जो बयानात हैं ये साजिश की तहत दिए जा रहे हैं? देखें, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी की सियासत तबाह हो रही होती है ना पब्लिक में, तो उसकी क़यादत में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं जी। कभी भी जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी मकबूलियत की उरूज पे होती है ना, वो आपस में नहीं लड़ते जी। वो इसलिए नहीं लड़ते कि उन सबको पता होता है कि भाई इक़्तिदार आने वाला है, ते रल मिल के रहो, सबको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सियासतदान है ना, नॉर्मली वो ओहदे के लिए सियासत करते हैं, अपने अपने डेजिग्नेशन के लिए करते हैं। तो वो सियासतदान जब इक़्तिदार में आ रहा होता है ना और उसे लगता है कि उसकी हुकूमत आने वाली है, तो वो बड़ा खुश होता है और वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जिस पार्टी के अंदर अवाम की मकबूलियत ख़त्म हो जाती है और उन्हें पता होता है कि हमें इक़्तिदार नहीं मिलने वाला, तो वो एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। फिर वो असल बातें भी बताते हैं कि इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। ये PMLN उस फेज़ से गुजर रही है, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, वो इकट्ठे भी हो जाते हैं। PMLN एक फ़ेज़ में है, और वो फेज़ इसलिए है कि उनकी पब्लिक में मकबूलियत डैमेज हुई है और उसकी वजह से ये थोड़ी सी आपको बगावतें बगूवतें नज़र आएंगी, लेकिन जब कभी ये वापस मकबूलियत में आएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी झगड़े की आपने बात की, तो आज वज़ीर आला पंजाब ने मोहसिन नकवी ने ये बयान दिया है कि वो पुलिस को फ्री हैंड दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये इशारा किस चीज़ की तरफ है? अब पुलिस को फ्री हैंड देंगे तो फिर पुलिस ये काम नहीं करेगी जो उनसे करवाए जा रहे हैं जी। फिर पुलिस कहेगी कि हम अपना काम करते हैं, हमारा काम है चोरों को पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डकैतियों को रोकना, शहरियों की हिफाजत करना, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारा काम है जी। फिर पुलिस ये पॉलिटिकल गिरफ्तारियां, सियासी कारकुनों को मारना, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, लोगों को हरासा करना, लोगों के ऊपर हमले करना, गलत मलत किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, ट्वीट्स करना, ये काम फिर पुलिस नहीं करेगी अगर पुलिस को फ्री हैंड दे दिया तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि पुलिस को वाकई फ्री हैंड मिले और वो एक इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करे और मोहसिन नकवी अपनी बात पे खड़े रह सकें, क्योंकि अभी तक तो मैंने पुलिस को बाकायदा मोहरों की तरह पिटते हुए ही देखा है। यानी कभी वो एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े धोते हैं, कभी वो सियासतदानों के धोते हैं, तो पुलिस वाले तो पपेट्स की तरह इस्तेमाल ही हो रहे हैं। आज इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के वक्त कत्ल होने से अल्लाह ने बचाया उनको। एक साबका वज़ीर आज़म की तरफ से इतना बड़ा क्लेम और फिर सिक्योरिटी पर उठने वाले सवालात, इस पर क्या कहेंगे? देखें, अगर किसी बंदे के कत्ल का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खदशा है तो वो इमरान खान है जी। और आप उसमें दो राय आपको इसलिए नहीं हो सकती कि किसी भी लीडर को असैसिनेट जब किया जाता है तो उसकी कुछ वजूहात होती है ना। एक ये कि उस मुल्क के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं वो उससे खुश हैं, अगर नहीं खुश तो उसके कत्ल होने के इम्कानात हैं। इमरान खान से नहीं खुश। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल जितनी भी रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या वो उससे खुश हैं? सारे उसके ख़िलाफ़ हैं। तीसरा ये है कि उस मुल्क के अंदर जो माफियाज़ हैं, क्या वो उससे खुश हैं? सारे उसके ख़िलाफ़ हैं। और एक ये है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट क्या इमरान खान के हक़ में है? तो रजीम चेंज ऑपरेशन साबित करता है कि नहीं है। तो एक ऐसे आदमी के कत्ल के तमाम लवाजमात तो पूरे हैं, एक कातिलाना हमला हो भी चुका है, तो इमरान खान साहब की बात को आप हवा में नहीं फेंक सकते। और उनके पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है मेरी इत्तला के मुताबिक। मैं कोशिश करूंगा इसको डिग आउट करूं कि उनको क्या पता चला, लेकिन मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उनके कत्ल का मंसूबा कैसे बना और किस तरीके से उनको जुडिशल कम्प्लेक्स के अहाते में मारा जाना था। एक तरफ गोली मारने वाले की पेशी वीडियो लिंक के जरिए होती है, तो दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी को दोबारा नैब ने कल रावलपिंडी तलब कर लिया है। इस दोहरे मेयार को कैसे देखते हैं? देखें, इमरान खान साहब नैब के दफ्तर में अगर जाएंगे तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो वो भी अदालत में जाएंगे, फिर इश्तिहारी करवाने की कोशिश करेंगे। ये तोशा खाना वाला केस है और इस केस में सब ने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। किसी की 11 घड़ियाँ हैं, किसी की 12 हैं, किसी की 13 हैं, किसी की ज़्यादा हैं। तो घड़ियों बड़ियों का मामला तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे उठेगा। ये तो सब ने ली हुई हैं। तोशा खाना का जो एक कानून बना हुआ है उसके मुताबिक ली हुई हैं। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि इमरान खान की घड़ी इतनी महंगी कैसे निकली। बाकी सब ने जो घड़ियाँ ली हैं वो चंद लाख कीमत देकर ली है, इमरान खान ने जो घड़ी ली है वो करोड़ों रुपए में ली है। या तो इमरान खान ने उसकी प्राइस का जो एवेल्यूएशन है वो ठीक करवाया, या फिर इमरान खान को दुनिया इतनी अहमियत देती है कि उनको ज़्यादा महंगी घड़ी दी है उन्होंने। दोनों में से एक बात हो सकती है ना। असल में जो गैर कानूनी काम अगर तोशा खाना में कोई हुआ है तो वो नवाज शरीफ और जरदारी ने जो गाड़ियाँ ली हैं वो हुआ है। नैब को उस पर फौरी तौर पे कार्रवाई करके इन दोनों को बुलवाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि आपने गाड़ियाँ कैसे निकलवा लीं, ये गैर कानूनी है और तोशा खाना के कानून में लिखा हुआ है कि आप गाड़ियाँ नहीं ले सकते। तो इमरान खान को बुला रहे हैं तोशा खाना केस में, वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पूरे निज़ाम समेत इस वक्त इस शख्स को दीवार के साथ लगाना चाहती है। तो लेट्स सी कब तक लगाते हैं, देखते हैं।
پی ٹی آئی رہنماؤں کے گھر چھاپوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ان کی الیکشن کیمپین متاثر ہوگی؟ یہ الیکشن کمپین ہے، یہ جو ہو رہی ہے مار دھاڑ پکڑ دھکڑ، وہ ہر جگہ سے ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. جی. اب آپ کا الیکشن جو ہے وہ روایتی میڈیا کے اوپر نہیں ہوگا، اب آپ کا الیکشن جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں بھی نہیں ہوگا، اب آپ کا الیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوگا. اور یہ پہلے ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا کہ 17 جولائی کا الیکشن سوشل میڈیا کے اوپر پورا کا پورا فریم ہوا تھا اور لوگوں نے وہاں سے نکل کر سب نے ووٹ ڈالا، کیونکہ دیکھیں پہلے سوشل میڈیا ایک محدود طبقہ استعمال کرتا تھا. اب آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی چھوٹے سے آپ قصبے میں چلے جائیں، آپ کو شام کو لوگ بیٹھے ہوئے ملیں گے اور وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو سنوائیں گے، وہ آپ کو ٹویٹر کے اوپر بتائیں گے کیا خبر چل رہی ہے، وہ آپ کو فیس بک کے اوپر ویڈیو سنائیں گے. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھیں، لیکن اب یہ ہو رہی ہیں. تو سوشل میڈیا کا جو فرق ہے 2018 سے 2023 کا بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ دگنے کا فرق پڑے گا اور یہ امپیکٹ ڈالے گا آنے والے الیکشن پہ، اور کمپین اس طرح اب نہیں ہوا کرے گی فیوچر میں جس طرح ماضی میں ہوتی تھی. آج سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک اور آڈیو لیک سامنے آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان لیک سے یہ کون سے پلڑے برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیک سے پلڑے تو نہیں برابر ہوتے، وہ لیک انہوں نے ایک ضرب المثل ٹائپ کی ہے، کوئی 2000 سال پرانی. ہم اس کو دیکھ رہے تھے، وہ کتے بھونکتے ہیں تو قافلے گزرتے رہتے ہیں. جی. یہ سنسکرت میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، مختلف زبانوں میں، فارسی میں بھی ہے. جی. ساحر لدھیانی صاحب کا اس پہ ایک شعر بھی ہے، ایک نظم کا حصہ. نام لیے بغیر انہوں نے یہ بات کی ہے. 2 لوگوں نے ٹیلی فون پہ، ایک تو 2 لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن باہر آنا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. دوسرا، مریم نواز صاحبہ نے تو میڈیا کو باقاعدہ کتے کہا تھا اس آڈیو لیک کے اندر، اس پہ تو کوئی رد عمل نہیں آیا، لیکن انہوں نے نام لیے بغیر بات کی ہے، مگر پوری کی پوری پی ایم ایل این کی قیادت بضد ہے کہ نہیں یہ مریم نواز کو ہی کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ مریم نواز کو ہی کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک ضرب المثل ہے، ایک مثال ہے کہ اگر کوئی چھوٹے لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کریں یا آپ کے اوپر کیچڑ اچھالیں تو اس سے آپ کو اپنا رستہ نہیں بدلنا چاہیے. آپ چلتے رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں، اپنا فوکس کبھی بھی شفٹ نہ کریں، رک کے کبھی آپ اپنے آپ کو انگیج نہ کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو زبردستی لڑائی میں دھکیلنا چاہتے ہوں. تو یہ مثال ہے، ایک انہوں نے مثال ایک 2000 سال سے بنی ہوئی ہے، انہوں نے وہ مثال دہرائی ہے، تو وہ اس کا مطلب شاید یہ لے رہے ہیں کہ انہوں نے کتا کہہ دیا کسی کو. تو ایسا نہیں ہے، وہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ کتے بھونکتے ہیں تو قافلے چلتے رہتے ہیں. آخر میں یہ بھی بتا دیں کہ بول نیوز پر پروگرام کرتے ہوئے آپ نے استعفے کا اعلان کیا تھا، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے بولنے کی سزا کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے. شعیب شیخ صاحب ایک نہایت دلیر آدمی ہے، ایک بہادر آدمی ہے. ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے اوپر بہت دباؤ تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو نکالیں. جی. اور وہ ڈٹ گئے تھے کہ میں نہیں نکالوں گا. مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ دباؤ یہ ہے کہ عمران ریاض کا پروگرام بند کریں، اور جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا. ذہنی اور جسمانی ٹارچر آپ ایک آدمی کو کریں اس لیے کہ اس کے چینل میں ایک اور آدمی کام کرتا ہے اور وہ جو بولتا ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے. تو میرے بولنے کی سزا ان کو مل رہی تھی اور مجھے اس بات کی بڑی تکلیف تھی. انہوں نے نہ میرے سے یہ ڈیمانڈ کیا، نہ ان کے لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا، نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اوپر کتنا پریشر ہے. تو میں نے ایکچولی اپنے گھر میں یہ بات بتائی تو میری فیملی نے کہا، امی نے، انہوں نے کہا بیٹا وہ تیری وجہ سے اندر ہے تو چھوڑ دے، تو چھوڑ دے. تو میں نے ریزائن کیا اور جیسے ہی میرا ریزائن قبول ہوا ساری چیزیں سیدھی ہو گئی. فوراً میرا ریزائن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتے ہی ہر چیز سیٹ ہو گئی. تو اب ہم آپ کو شو کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے؟ نہیں، میں بول نیوز پہ ابھی پروگرام نہیں کر سکتا. کہیں اور؟ پتہ نہیں، نوکری ہے، کہیں بھی مل جائے گی میں کر لوں گا. اب تو میں نے تو یعنی 4تھی نوکری ہے میری جو اس رجیم چینج کے بعد یہ اس طرح ہوا ہے. نوکری سے کسی کو نکلوا دینا، اس کو بے روزگار کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے انسانوں کو قابو کیا جاتا ہے. ارشد شریف کی بھی نوکری ختم کروائی گئی تھی، صابر شاکر بھائی کی بھی نوکری ختم کروائی گئی تھی، محیط پیر زادہ کی بھی نوکری ختم کروائی گئی تھی. بہت سارے اور صحافیوں کو بھی یہ دھمکی دی گئی کہ آپ کی ہم نوکری ختم کروا دیں گے. آپ کا رازق اللہ رب العزت کی ذات ہے، بالکل کوئی اور نہیں ہے. تو یہ دکھ تو اس بات کا آپ کو ہوتا ہے کہ آپ ایک مین سٹریم ٹی وی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ نہیں کر سکتے. یہ میری اپنی چوائس تھی، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میری وجہ سے ایک آدمی کو لگاتار تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ آدمی ڈٹا ہوا ہے. تو اس میں یہ میری اپنی چوائس تھی اور مجھے اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے. بہت شکریہ سر. تو ناظرین، آپ نے سنا عمران ریاض کو. ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ جو پکڑ دکڑ ہے یہی اصل میں ان کی الیکشن کیمپین بھی ہے. دیکھتے رہیے IR کی نیوز.